باتیں سکھاؤ، لوگوں کے کندھے سے کندھا ملانے کی حیثیت پیدا کرنا ہے، 3 باتیں سکھاؤ۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ اللہ اکبر، ماں باپ خود سکھائیں، یہ دارالعلوم میں بھیج کر کے آپ یہ بات سکھانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ دارالعلوم تو علم سکھائے گا، عشق کو 4 چاند لگائے گا، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ عشق مصطفیٰ کو سکھائیں، ماں باپ محبت رسول کو سکھائیں، اور صرف سکھائے نہیں بلکہ عشق کو پلا دو۔ آج میری قوم کا جوان عزت کے لیے در در کا بھکاری بن کے پھر رہا ہے۔ ہم نے کہا عشق مصطفیٰ وہ ہے، سیاسی لیڈر کیا، مالدار کیا، بڑے لکھے کیا، ارے عشق وہ ہے جو نکیرین سے تعظیم کروا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا انسان کیا چیز ہے؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت۔ مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب، جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم، جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم کرتے ہیں تو دنیا کے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل آپ ذلیل اس لیے ہو رہے ہو کہ حضور کا احترام نہیں کر پا رہے، حضور کی عزت نہیں کر پا رہے۔ جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا، جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا، اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا، وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا۔ لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہوا، عشق مصطفیٰ سے دور ہوا، اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ؟ آپ سے ہم سے زیادہ حالات جان رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کیا ہم عاشق رسول نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے عشق مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں، لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو، چھوٹا کرو یا بڑا کرو، اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو، قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے اے عاشقان رسول کہلانے پہ فخر کرنے والوں، جب تمہارے چہرے کی داڑیاں گٹروں میں پڑتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی عورت پر پاک کی نظر ڈالتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوگے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر، کبھی مسجدوں کے سینے پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فجر کی نماز میں نرم نرم گٹوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گٹوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوگے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے، جو قوم قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے، اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے، حضور کو دکھی کر دے، وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی، جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے، در در کے بھکاری ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے، وہ خوشیاں دیں گے۔ بے شک بے شک۔ آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو،
گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو، مت بے چین ہو. خدا کی عزت کی قسم، اگر اصل خوشی چاہیے، اصل خوشی اللہ اکبر، اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا نام ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کو تبسم کی عادت پہ زندہ باد ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو. سنو، حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا دے، جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے گی. میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے، عشق کیا کی طرف. اگر ہم عاشق ہوتے واقعی، اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی. حق ہے، حق ہے. جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا. مسجدیں، بلکہ بات ہم پورا مت ماننا. اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ پڑتی. زندہ باد، زندہ باد. ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی، کون سی نعمت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے، پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں. جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے، فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے، ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور نچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا. کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے، کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح، بڑی معذرت کے ساتھ. اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا، اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. آپ کو لوگوں کا خیال ہے، آپ کو رب کا خیال نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے. عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں کیسے سکھائیں عشق. دیکھو عشق سکھانے کے، اب پہلی بات آپ کو یہ دوں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے. اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو تم وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں.